حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کو غنیمت جانو، تین چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بوڑھوں کو معلوم ہے، ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگ جاتی ہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی لیکن کر نہیں سکتا، اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو۔ اے نوجوانوں، عیاشی میں برباد کرو گے تو پچھتاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے پہلے دیکھو اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، سب صحیح سلامت ہے آج؟ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، شکر کرو اللہ کا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں، پیر جام ہو گئے، رکوع کرنا چاہتا ہے کمر جھکتی نہیں۔ آج صحت ہے تمہارے پاس، کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی، کان کم سنائی دینے لگ جائیں گے، زبان میں راشا تاری ہونے لگ جاتا ہے، ہکلاہٹ آنے لگ جاتی ہے، چاہ کر کے بھی بہت ساری چیزیں تم کر نہیں پاتے۔ اسی لیے آج صحت ہے، غنیمت جانو اس کو، کوئی بیماری نہیں آج۔ چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ شوگر ساتھ، بی پی ساتھ، ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان نجدی صاحب کا ایک اور دلچسپ بیان لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس بیان کو سنانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، کچھ ان پڑھ گوار لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ اسی بات کا خلاصہ اس ویڈیو میں مفتی سلمان نجدی صاحب نے کیا ہے دوستو، تو آپ سے گزارش ہے دوستو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بچے کو ہم قریب لائیں جو بالکل ابتدائی والا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا بولوں ویسا بولو۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں بولو، یہ قل میں ہوتا ہے، قل میں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا جبرائیل جب اقرا کہہ رہے تھے کہ پڑھو، یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو، یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو۔ اقرا، پڑھو۔ اور قرآن کی کتنی آیتیں میں تم کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پہلے والے پارے میں نے اسی تفسیر بھی کیا ہے۔ وَإِذْ کا مطلب کیا ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناؤں گا آدم اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا، لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے، حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں، نور کی کیفیت میں آپ بھی تھے، وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا۔ تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑھا لکھا ہے۔ ہاں بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے، سب سے ہائی لیول کا، عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا۔ وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورہ بھی لگا دی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے، اگر یہ شعر ہے میرے، شعر و شاعری ہے تو تم اس شعر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں، اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا، فی البدی اشعار میں بات کرنے والا، اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا، کہا یہ اس کے نیچے لگا دو۔ ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے۔ کیا تھا؟ آیت تو لکھی تھی فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور شاید نیچے لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر،
یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا قرآن عظیم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں. آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں. امریکہ کا جو انکشاف ہوا یہ تو بہت سالوں بعد پتا چلا نا کہ اس وقت اس طرف بھی ایک دنیا ہے. بہرحال اٹلانٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا مورخ بھی ہے، دانشور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے. وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی. اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا ہے. ایک علاقہ ہے سمندر کے بعد. اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے، نہایت ہی اندھیرا ہے، ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے. یہی اس کے جملے تھے. اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں. لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو. سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہاتھ بھی نکال قرآن میں موجود ہے. اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا. آیت یہ موجود ہے. اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے، کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے. کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے. 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے، بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے. علم ابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہے. جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میاں بات ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا، سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا. تو وہ اش اش کرنے لگا جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی ہیں. میرے عزیزو، قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی، بیان بھی میرا موجود ہے. میڈیکل والے سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں، ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں، وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں، انہیں پتہ ہے بچہ جیسے نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے. اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا